باپ کی بیٹی بتا گئی شوکت، حسین والے ہمیشہ شہید ہوتے ہیں۔ یہاں وہاں جہاں گئی، یہاں وہاں جہاں گئی، وہیں پہ اس کی دھوم تھی۔ وہ ایک اپنی ذات میں ایک آئی تھی، ہجوم تھی۔ غریب قوم کے لیے، غریب قوم کے لیے وہ باپ کی سفیر تھی۔ نظیر جس کی نہ ملے وہ اتنی بے نظیر تھی۔ وفاق کی امنگ تھی، وفاق کی امنگ تھی، عوام کی ہی سانگ تھی کہ نیز کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی۔ بہا کے لے گئی وہ ہر ستم کو اپنی موج سے، وہ کربلائے وقت میں ڈری نہیں ہے فوج سے۔ وہ عامروں کی گردنوں پہ، وہ عامروں کی گردنوں پہ نقش پا جما گئی۔ وہ بھٹو بھٹو کر کے سب کو بھٹو ہی بنا گئی۔ بھرم اسی کے دم سے تھا، وہ تیز کا وقار تھی۔ وہ دشمنوں پہ تیر تھی، وہ بنت ذوالفقار تھی۔ سنو سنو کہ اس کی قبر بھی فتح کی ایک نشان ہے۔ اسی کے پاس تیر ہے، اسی کے کمان ہے۔ وطن کے ہر غریب کو، وطن کے ہر غریب کو جگا کے آپ سو گئی۔ شعور جب طلوع ہوا تو خود غروب ہو گئی۔ وطن کو بھائی بھی دیا، وطن کو باپ بھی دیا، بقائے ملک کے لیے پھر اپنے آپ بھی دیا۔ وطن کی ماں چلی گئی سنو لہت کی گود میں، وہ صاحب مراد ہیں، وہ کل بھی زندہ باد تھی، وہ آج بھی زندہ باد ہے، وہ کل بھی زندہ باد، وہ آج بھی زندہ باد ہے۔ آج میں اس دھرتی پر کھڑا ہوں، اس دھرتی پہ کھڑا ہوں جو کبھی آمریت نے، کبھی دہشت گردوں نے اور کبھی فرقہ واریت نے اپنا نشانہ بنایا۔ میرا تیرا اسماعیل خان کو خون خون کیا، یہاں کے نزدیک جنوبی وزیرستان کو، قبائلی علاقوں کو تار تار کیا، بچوں کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ کیا، بے گناہوں کو شہید کیا گیا۔ مجھے کہ آپ کا دکھ کیا ہے اور اس بات کو مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ میں خود ایک شہید کا نواسا ہوں، میں ایک شہید کا بیٹا ہوں۔ وہ شہید جس نے اس ملک سے لاقانونیت ختم کرنے کی قسم کھائی تھی، وہ شہید جس نے آمروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی، وہ شہید جس نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے قربانی دی۔ جی ہاں، میں نواسا ہوں بھٹو شہید کا، میں بیٹا ہوں دختر مشرق کا اور مرد حر کا، جو نہ کبھی ڈرے، نہ کبھی جھکے اور نہ کبھی بکے۔ اور آج میں بھی نکلا ہوں آپ کے معاشی حقوق کے تحفظ کے لیے، آپ کے جمہوری حقوق کے تحفظ کے لیے، آپ کے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے، اور اس سلیکٹڈ کٹ پتلی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے میں شہیدوں کا مشن پورا کرنے کے لیے اس سرزمین پر کھڑا ہوں۔ یہ شہیدوں کی سرزمین ہے، یہ شہید حق نواز گندھپور کی سرزمین ہے۔
اس سرزمین پر میرے پارٹی کے کارکن کا خون شامل ہے. ہم اس سرزمین سے وفا کرتے رہیں گے، اس کا دفاع کرتے رہیں گے، چاہے اس کے لیے جتنی قربانیاں دینی پڑے. دوستوں، میرا اور آپ کا رشتہ اس دھرتی سے آج کا نہیں ہے، 50 سال پرانا ہے. بھٹو شہید نے جب اس عظیم پارٹی کی بنیاد رکھی تو پختونخوا کے لوگوں نے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے ان کے آواز کو لبیک کہا. شہید بابا نے صوبے اور معاشرے میں قائم ظلم اور جبر اور ناانصافی کو توڑا، نوابی نظام کو ختم کیا، ذرائع اصلاحات کی اور لوگوں کو روزگار دیا، اور آئین کے ذریعے لوگوں کو برابری کے حقوق دیے. اس ملک اور اس خطے کے بہادر اور غیرت مند لوگوں کو جینے کا شعور دیا. اور جب ایک ظالم ڈکٹیٹر نے ان کو ناحق پھانسی دی تو پختونخوا کے جیالوں نے اپنا بہن شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ وہ عظیم جدوجہد کی جس کی نظیر نہیں ملتی. یہاں کے جیالوں نے اپنی رائت کے مطابق ڈٹ کر اپنی بہن کے ساتھ دیا. ایک ظالم عامر کا مقابلہ کیا، جیلیں بھری، کوڑے کھائیں، جانیں دی، قربانیاں دی، مگر گھبرائے نہیں، بھاگے نہیں اور سر نہیں جھکائے. اور جب شہید بی بی کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی FCR جیسے ظالمانہ قانون کے خلاف آواز اٹھائی اور ایک ایسی جدوجہد کا آغاز کیا جس کو مکمل ہونے میں 30 سال لگے. انہوں نے لیڈی ہیلتھ ورکرز جیسے انقلابی پروگرام شروع کیا جس سے آج تک نہ صرف پختونخوا کی، نہ صرف قبائلی علاقوں کی، مگر ہزاروں خواتین کو روزگار ملا، بلکہ آج تک لاکھوں لوگ اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی طور مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی سب سے زیادہ روزگار دیا، یہاں کے نوجوانوں کو ملک بھر روزگار دیا. اگر یہاں نہیں دے سکا تو پھر مفت پاسپورٹ دے کے باہر کا نوکری کا بندوبست کروایا. اب دیا خان کو اٹھا کے دیکھیں، اب یہاں کے نزدیک کے قبائلی علاقوں کو اٹھا کے دیکھیں، ہر تحصیل اٹھا کے دیکھیں، جو بھی ترقیاتی کام آپ کو نظر آئے گا وہ پیپلز پارٹی کا کیا ہوا ہے، وہ بھٹو شہید کا دیا ہوا ہے، وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی کارنامہ ہے. اگر مہمند میں گلاس فیکٹری ہے تو وہ بھٹو کا دیا ہوا ہے. اگر بارہ میں گھی پلانٹ ہے تو وہ بھٹو کا بنایا ہوا ہے. اگر وزیرستان میں میچز کا فیکٹری ہے تو وہ بھٹو کا دیا ہوا ہے. اگر وانا میں گریڈ سٹیشن ہے تو وہ بھٹو کا دیا ہوا ہے. اگر باجوڑ میں پہلا کالج بنا تو وہ بھٹو نے بنایا. اگر باجوڑ میں
پہلا ہاسپٹل بنا تو وہ بھٹو نے بنایا. اگر پارا چنار میں پہلا خاتون ڈگری کالج بنی تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بنائی. اگر پارا چنار میں ایئرپورٹ بنا تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا کارنامہ ہے. یہاں ٹیا خان میں اگر کومل یونیورسٹی ہے تو وہ بھٹو شہید نے بنایا. اگر چشمہ کنال ہے تو وہ بھٹو شہید نے بنایا. اگر ٹانک تک سوئی گیس پہنچایا گیا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. دوستوں، میرا اور آپ کا ایک اور بھی رشتہ ہے، ایسا رشتہ جس نے ہمیں ایک نہ ٹوٹنے والے رشتے میں باندھ دیا ہے اور جس کو کوئی نہیں توڑ سکتا، اور وہ رشتہ ہے شہادت کا. جو دکھ، جو درد اور آنسو پختونخوا کے عوام نے، قبائلی علاقوں کے عوام نے برداشت کیا ہے، وہ صرف ایک شہید کا وارث ہی سمجھ سکتا ہے. کوئی آپ کے دکھ کو نہیں سمجھ سکتا جس طریقے سے جس طرح میں سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ وہی دکھ میں نے بھی برداشت کیا ہے. کوئی آپ کے درد کو نہیں سمجھ سکتا جس طریقے سے میں سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے بھی اسی آگ کے دریا سے گزرا ہوں. اور کوئی آپ کے آنسو کے پیچھے چھپے سمندر کو اس طرح نہیں سمجھ سکتا جس طریقے سے میں سمجھ سکتا ہوں. دوستو، آپ اور میں پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ ہمارے پیاروں کو ہم سے کیوں چھینا گیا، ان کے قاتل کون ہیں، اور ہم کس کے ہاتھوں پر اپنے پیاروں کا لہو تلاش کریں. یہ سوال پوچھنا ہمارا حق ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے کیس میں انصاف کب ملے گا. مجھے شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے کیس میں انصاف کب ملے گا. یہ سوالات پوچھنا ہمارا حق ہے کیونکہ ہزاروں جانوں کی شہادتوں اور قربانیوں کے بعد، جس میں پولیس، جس میں فوج، جس میں ہمارا سپاہی شامل ہے، کیوں دنیا ہمارا بیانیہ نہیں سن رہی؟ کیوں ہمارے موقف کو تسلیم نہیں کیا جا رہا؟ یہ سوال پوچھنا ہمارا حق ہے کیونکہ دہشت گردوں کے سہولت کار آج وفاقی کابینہ میں بیٹھا ہے. یہ ہمارے پیاروں کے مقدس لہو جو اس دھرتی کے لیے بہا، ان کے ساتھ مذاق نہیں تو کیا ہے؟ یہ سوال پوچھنا ہمارا حق ہے کہ کیوں دہشت گردوں کے ترجمہ کے انٹرویو تو ٹی وی پر چل سکتا ہے، دہشت گردوں کے ترجمہ کے انٹرویو ٹی وی پہ چل سکتا ہے، رو کا ایجنٹ کلبھاشن یادو کا انٹرویو ٹی وی پر چل سکتا ہے، IAF انڈین ایئر فورس کے پائلٹ کا انٹرویو ٹی وی پہ چل سکتا ہے، بغورا غدار عامر مشرف کا انٹرویو ٹی وی پر چل سکتا ہے، پر میرے قبائل کے نوجوانوں کے انٹرویو ٹی وی پر نہیں چل سکتا.
میں نے سابق وزیر اعظم، میرے ملک کا سابق وزیر اعظم کا انٹرویو ٹی وی پر نہیں چل سکتا، میرے ملک کا سابق صدر کا انٹرویو نہیں چل سکتا۔ جس شخص نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، جس شخص نے وفاق کے لگے خطرات کو دور کیا، اس کا انٹرویو تو نہیں چل سکتا۔ میں نے پختونخوا، میں نے قبائلی علاقوں کے میرے بزرگوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اگر سوال پوچھنا جرم ہے، اگر سوال پوچھنا بغاوت ہے، اگر مظلوم کے لیے کھڑا ہونا جرم ہے، اگر مظلوم کے لیے کھڑا ہونا بغاوت ہے، اگر انتہا پسندی، دہشت گردوں اور آمروں کے خلاف کھڑا ہونا بغاوت ہے، جرم ہے، اگر شہیدوں کے ساتھ وفا کرنا، شہیدوں کے لہو کے ساتھ وفا کرنا جرم ہے، بغاوت ہے، تو میں آج ہی آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ ہاں میں مجرم ہوں، ہاں میں باغی ہوں، ہاں ہم سب مجرم ہیں، ہم سب باغی ہیں۔ خود سے یہ عوام دشمن بجٹ، یہ پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کو پاس کروایا، مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ کتنے ووٹس اس عوام دشمن بجٹ کے حق میں تھے اور کتنے ووٹس اس عوام دشمن بجٹ کے خلاف تھے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے ہی بجٹ کی آخری ووٹ پہ خود ووٹ ہی نہیں دیا۔ انہوں نے یہ عوام دشمن بجٹ سے، یہ پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ سے، یہ داندلی زدہ بجٹ سے کیا کیا ہے؟ یہ عوام کے خون چوس رہے ہیں۔ اس بجٹ میں امیروں کے لیے ریلیف ہے اور غریبوں کے لیے تکلیف ہے۔ اس بجٹ میں ان چوروں، ڈاکو، لٹیروں، کرپٹ کے لیے جن کے خلاف عمران 20 سال شور مچاتا رہا، ان کے لیے ایمنسٹی سکیم ہے۔ ارب پتی بینکرز، ارب پتی سٹاک برکرز کے لیے اربوں روپے کا بیل آؤٹ ہے، مگر عام آدمی کے لیے، غریب پاکستانی کے لیے، سفید پوش آدمی کے لیے ٹیکسز کا طوفان ہے، مہنگائی کی سونامی ہے، بے روزگاری ہے۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ یہ کس قسم کا نیا پاکستان ہے؟ یہاں تک کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپیہ ہوگا، اس کا بھی حساب مانگا جائے گا۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، کیسا آیا، منی ٹریل کیا ہے، اور اگر آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں تو پھر جیل جانا پڑے گا۔ آپ ذرا سوچیں اس بیچارہ مزدور کا، اس بزرگ مزدور کا، جس نے اپنا پورا زندگی اپنی خون پسینے کی محنت کو جوڑ کے بڑے مشکل سے 5 لاکھ روپیہ اکٹھا کیا ہے، اپنے بینک اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپیہ اکٹھا کیا ہے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے حج عمرہ کے لیے، اپنے بڑھاپا کے لیے۔ اب اس کو نیازی کو جواب دینا پڑے گا، نیازی کو حساب دینا پڑے گا، عمران کو جواب دینا پڑے گا کہ میرا 5 لاکھ روپیہ کہاں سے آیا، کیسا آیا، منی ٹریل کیا ہے، اور اگر جواب نہیں دے سکے گا تو جیل جانا پڑے گا۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی حکومت کا وفاق کی ناکامی کی وجہ سے، ان کی نالائکی کی وجہ سے صوبے دیوالیہ ہو رہے ہیں۔ سندھ، پنجاب اور پختونخوا کو ان کا حصہ سے کم پیسہ مل رہا ہے۔ پختونخوا کو 40 ارب روپیہ کم مل رہا ہے۔ 40 ارب روپیہ، آپ ذرا سوچیں، 40 ارب روپیہ کے ساتھ ہم کیا کر سکتے تھے؟ آپ کیا کر سکتے تھے؟
یہاں تیاہ خان میں قبائلی علاقوں میں ہم کتنا نئے سکولز بنا سکتے تھے. ہم پختونخوا میں قبائلی علاقوں میں 40 ارب روپیہ کے ساتھ کتنا نئے ہاسپٹلز تعمیر کر سکتے تھے. میرے بے روزگار بھائیوں کے لیے, میرے بے روزگار بہنوں کے لیے 40 ارب روپیہ کے ساتھ ہم کتنا روزگار دے سکتے تھے. یہ آپ کا پیسہ ہے, یہ آپ کا ٹیکسز کا پیسہ ہے, آپ کا خون پسینہ کا پیسہ ہے. کسی اسلام آباد کا پتلی کا حق نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے یہ پیسہ کہاں جائے گا, کیسے خرچ ہوگا. آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ پیسہ کہاں خرچ ہوگا, کیسے خرچ ہوگا. یہ آپ کا حق ہے. صدر زرداری نے تو اپنے دور میں قبائلی علاقوں کے لیے 5 سال میں قبائلی علاقوں کا بجٹ کو 500% بڑھا دیا تھا, 500% بڑھا دیا تھا. صدر زرداری کے دور میں ہم نے تنخواہ میں 150% اضافہ کیا. ہم نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا. ہم نے فوجی تنخواہوں میں, سپاہیوں کی تنخواہ میں 175% اضافہ کیا. یہ نہ کسی عامر کی حکومت میں ہوئی ہے, نہ کسی اور پارٹی کی حکومت میں ہوئی ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہوتی ہے. میرے غیور ساتھیوں, اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کی عوام دشمن معاشی پالیسیز نے عوام کی قبر توڑ رکھتی ہے. غریب مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں, بے روزگاری آسمان چھو رہی ہے, صنعتیں بند پڑی ہیں اور مزدور بھوکے پیٹ سو رہے ہیں. کسان رول گیا ہے, نوجوان نوکری کے لیے ترس رہا ہے. یہ پہلی حکومت ہے, یہ پہلی حکومت ہے جس میں نہ تاجر خوش ہے نہ دکاندار. یہ پہلی حکومت ہے جس میں نہ مزدور خوش ہے نہ صنعت کار. یہ پہلی حکومت ہے جس میں نہ کسان خوش ہے نہ زمیندار, نہ غریب خوش ہے نہ سفید پوش, نہ نوکری پیشہ خوش ہے نہ بزرگ پینشنر. ہر طبقہ چلا رہا ہے, ہر شخص چیخ رہا ہے. کوئی چلائے تو چلائے, کوئی چیخے تو چیخے, مگر اس ظالم عمران کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ یہ سلیکٹڈ ہے, یہ کٹ پتلی ہے, یہ امپائر کی انگلی پر ناچتا ہے. اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے. کرکٹ میں تو امپائر کی انگلی چلتی ہے, کرکٹ میں امپائر کی انگلی چلتی ہے, جمہوریت میں عوام کی مرضی چلتی ہے. اس عوام دشمن بجٹ کے بعد ہر آدمی پریشان ہے, ہر چہرہ فکر مند ہے, مگر اس ظالم عمران کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. یہ IMF کا بجٹ ہے اور یہ قاتل بجٹ ہے. عمران, تو قاتل ہو, تم ہمارے بچوں کے مستقبل کے قاتل ہو, تم نوجوانوں کی امیدوں کے قاتل ہو, تم قومی یکجہتی کے قاتل ہو, تم ملک کی حرمت کے قاتل ہو.